اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ آج ہم نے 20ویں تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرما، اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ کل سے انشاءاللہ تعالی، چونکہ 21ویں طاق رات بھی رہے گی اور کل مغرب کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی توفیق اس کی رحمت سے۔ اور آخری عشرے میں ہم لوگوں کو وہ گھڑی، وہ وقت اور وہ فضیلت حاصل کرنی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں ایک مخصوص صورت کو نازل کیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جہاں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو بھی حاصل کرنا ہے، تو وہیں آخری عشرے میں ایک اہم کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے آپ نے وہ کام کیا جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے احکام و مسائل کے تعلق سے پچھلے دروس میں آپ کی خدمت میں تمام تفصیلات پیش کی جا چکی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آدمی دنیا و ما فیہا سے بیزار ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں اگر آخری عشرہ رکتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ اعتکاف مردوں اور عورتوں دونوں کو کرنا چاہیے، اور اس کا جو مقام ہے وہ مسجد ہے۔ مردوں کے لیے مسجد، عورتوں کے لیے گھر، ایسا کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورتوں کو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے تو ٹھیک ہے، اگر انتظام نہیں ہے تو خواتین وہاں پر اعتکاف نہیں کر سکتی، اور ان کے اوپر بھی یہ چیز واجب بھی نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہے بھی تو عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے، امہات المؤمنین نے بھی اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ دلائل کے ذریعے سے الحمدللہ مکمل مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ جو لوگ اعتکاف میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ 20واں روزہ افطار کرنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے۔ 20واں روزہ وہ مسجد ہی میں افطار کریں گے اور مغرب کے بعد وہ اعتکاف میں داخل ہو جائیں گے اور رات بھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے، عبادت کرنے کے بعد نماز فجر میں وہ باقاعدہ ایک معتکف کی حیثیت سے مسجد میں رہیں گے جب تک کہ چاند نظر نہیں آتا، چاہے وہ 29 دن کا ہو چاہے وہ 30 دن کا ہوگا، کیونکہ چاند کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی 28 نہیں آتی اور کبھی 31 نہیں آتی، یا تو چاند کی تاریخ 29 ہوگی یا 30 ہوگی۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا معتکف جو اعتکاف میں ہیں ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا مسجد میں ہوگا، ان کی اپنی ضروریات مسجد میں ہوگی، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہوگا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے بالکل وہ پابند رہیں گے۔ اور جو لوگ اس مسجد میں، مسجد امام ابو حنیفہ شیموگا میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذمہ داروں کو اپنا نام پہنچا دیں، تاکہ اگر آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہو، سحری اور افطار کا بھی انتظام کرنا ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے بندے موجود ہیں، وہ آپ کے لیے کھلائیں گے پلائیں گے اور اجر و ثواب میں آپ کے بالکل شریک رہیں گے۔ اور جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہدایات تھی جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف ہم بات رخ کرتے ہیں۔ میں نے بڑی مشہور سورت لیلۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کو یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوالیہ طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ ہم سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا بھی جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ استعمال کیا ہے ہمارے لیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ جو ہے رات ہے یا شب قدر وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر یہ باتیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے خود بھی تیار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار ہوتے اور سب کو یہ کہتے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرہ گزارو۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے کوشش کرتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ ویسے لوگوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنا وقت نکالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف باتیں کی ہیں، یعنی لیلۃ القدر کب ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر ہند و پاک میں یہ رجحان یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے۔ آخری عشرے میں جو 27ویں رات ہے اس کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث وارد ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29، 27 اور 25 ان 3 پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ پہلی حدیث ہے، 29، 27 اور 25۔ حدیث میں الفاظ 25، 27، 29 نہیں ہے، بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ اب حدیث میں جیسے ویسے ہی بیان کرنا پڑے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29، 27 اور 25 کو، یعنی ان 3 پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور دوسری حدیث ہے، آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ طاق عدد ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تیسری حدیث ہے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرہ پورا کا پورا، یہ نہیں ہے کہ 21، 23، 25، 29، 27 اور 29، بلکہ آپ نے فرمایا آخری عشرہ 21، 22، 23 سے لے کر 29، 30 تک جو ہے، اس کے اندر پورے کے پورے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور چوتھی حدیث ہے کہ 27ویں رات میں، 27ویں طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور 5ویں جو روایت ہے، حالانکہ اور روایتیں بھی موجود ہیں مختلف انداز سے، کبھی 25 کا بھی ذکر ہے، کہیں 23 کا بھی ذکر ہے، میں نے صرف 5 حدیثیں آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہیں۔ 5ویں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر کب ہے بتایا گیا تھا، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے یہ رات بھلا دی گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہوا ایسا کہ مجھے یہ بھلا دیا گیا یا مجھ سے بھلا دی گئی شب قدر کون سی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں کیوں بلایا گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لیلۃ القدر کب ہے، آپ نکلے بتانے کے لیے، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب صلح کر دیے
پھر اس کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے، اب وہ جھگڑے میں ایسے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا اور یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ان دونوں کے ساتھ شیطان کام کر رہا تھا اور میں جھگڑا چھڑانے میں لگ گیا، صلح کرنے میں لگ گیا، میرے ذہن و دماغ سے وہ چیز نکال دی گئی، بلا دی گئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھگڑا جو ہے خیر نہیں ہے، جھگڑا شر ہے۔ جھگڑے سے خیر نہیں حاصل ہوتا کسی کو، اختلافات سے کسی کو خیر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اختلافات سے، جھگڑوں کی وجہ سے خیر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیتے اور وہ لوگ جھگڑا نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے تو آج وہ حدیث ہم تک پہنچ جاتی، اور پھر اس کے بعد ہم آخری عشرہ پورا جاگنے کے بجائے، طاق راتیں جاگنے کے بجائے، 29، 27، 25 جاگنے کے بجائے ہم کیا کرتے؟ صرف ایک ہی رات جاگتے۔ یعنی دو آدمیوں کے جھگڑوں کی وجہ سے امت کے خیر سے محروم ہو گئی، امت ایک خیر سے محروم ہو گئی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ مسئلہ گھر کا ہو، خاندان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کہیں کا بھی مسئلہ ہو، جھگڑا بہت بری چیز ہے۔ جھگڑے کی وجہ سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر جھگڑا خاندان میں ہوتا ہے تو خاندان میں خیر کے کام رک جاتے ہیں۔ اگر جھگڑا مسجدوں کے اندر ہوتا ہے تو اس جھگڑے کی وجہ سے دعوتی کام رک جاتا ہے۔ اگر جھگڑا کسی مدرسے میں ہوتا ہے تو وہاں تمام کام کو بریک لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی NGO یا پارٹنرز کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو وہاں سارے کے سارے کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اختلاف سے بچنا ہے، جھگڑوں سے بچنا ہے۔ خیر کا پہلو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جھگڑوں سے، اختلاف سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر ہی خیر دیتا ہے۔ تو یہ 5 وضاحتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور باقاعدہ اس کی دلیلیں ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہی ہیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلا دیا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، کچھ حکمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتایا نبی کو، پھر اس کے بعد بلا کے دیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ایک رات کو تکیہ لگا کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ آخری عشرہ پورا کا پورا جاگیں۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ 27 کو جاگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مختلف احادیث ہیں طاق راتوں کو جاگنے کے، آخری عشرے کے جاگنے کے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد میں شروع کریں گے، آخری عشرہ پورا کا پورا جاگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بھی جاگیں گے ہمارے ساتھ؟ جی کیا ہیرا ڈھالا انشاءاللہ راجی، جاگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم ایک ہی رات میں 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کرو، کون کرے گا؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ ایک رات میں 80 پر 3 سال 83 سال 4 مہینے کی عبادت کرو، کوئی نہیں کر پائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ اللہ اکبر۔ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں لمبی تھی، عمل ان کے پاس تھوڑا تھا، اور ہمارے نبی کی جو امت ہے
ہم جو ہیں ہماری عمریں کم ہیں لیکن عمل تھوڑا سا ہے، اجر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر اگر ہم 60 سال کی عمر لے کر کے چلتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. اگر ہم نارملی 60 بھی لے کر کے چلتے ہیں اور 10 سال بچپن کے نکال دیتے ہیں، 60 میں سے 10 نکالیں گے تو 50 سال بچے. 50 سال میں کتنی راتیں ہم کو مل رہی ہیں؟ یعنی رمضان ہم کو 50 مرتبہ آ رہا ہے ہماری زندگی میں. تو 50 مرتبہ میں کہیں نہ کہیں تلاش کرتے کرتے اگر ہم کو لیلۃ القدر کی وہ گھڑی مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے جو بہتر وہ گھڑی ہے اگر مل جائے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہم کو مل جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یا آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، مستعد ہو کر آتے، چستی کے ساتھ آتے اور عبادت کرتے، خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کی تاکید کرتے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دعا ماشاءاللہ سب کو یاد ہے اور یہ بڑی مشہور دعا ہے. اچھا، اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عفو ہے. عفو مانے تو معاف کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے. اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے العفو اور دوسرا ہے المغفرہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفو مانے عفو درگزر، معاف کرنا. دوسرا ہے مغفرت یعنی بخشش کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، معاف کرنا، عفو کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے دفتر میں لکھی ہوئی ہے اس گناہ کو مٹا دینا. مثال کے طور پر ہم نے ایک گناہ کیا، دفتر میں وہ چیز لکھی جاتی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی دائیں جانب، بدی بائیں جانب لکھی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتے ہیں تو وہ دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے. تو عفو کے معنی یہ ہے، ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے دفتر میں گناہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دے. جیسے بچہ پینسل سے کوئی چیز لکھتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ربر استعمال کرتے ہیں. ربر کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ چیز مٹ جاتی ہے. تو عفو کے معنی ہے اے اللہ ہم نے جو گناہ کیا ہے ہم تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے. اور مغفرت کے معنی یہ ہے بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ لکھا ہوا ہے، بخشش ہوگی یا معاف ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ وہاں دفتر میں لکھا ہوا رہے گا. یہ چیز ہے العفو المغفرہ. یہ دونوں کے درمیان فرق جو میں آپ کے سامنے رکھا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عفو ہے، درگزر کرتا ہے. تحب العفو، اور درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی یہ دعا پڑھیں. رمضان کے آخری عشرے میں پڑھنا یہ تو مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ دعا کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ آخری عشرے میں پڑھی جائے. تو دعا ہے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا، اللہم افتح لی
अबवाब रहमतिक, आप दुआ कर रहे हैं, ये दुआ पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दुआ है, ऐ अल्लाह मेरे लिए तेरी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए तेरी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी तेरे फजल का सवाल करता हूं। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ है। ये दुआ जब मुर्गा बांग देता है तो उस वक्त पढ़ने का हुक्म है। तो ये जो दुआ है आदमी कभी भी किसी वक्त पढ़ सकता है, लेकिन जिस जगह जिस मकाम में पढ़ना है ये सुन्नत है, ये अफजल और औला है। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमको पढ़ने की ताकीद की है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। लैलतुल क़द्र की अलामत क्या है, यानी लैलतुल क़द्र की कोई निशानियां हैं क्या? रात पर अगर हम गुजारते हैं तो कोई उसकी अलामतें, कोई निशानियां हैं क्या? अहले इल्म ने कुछ निशानियां बयान की हैं। 5 निशानियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि जाहिर हो सकता है कि जाहिर ना हो, जो भी हो सकता है। लेकिन ये एक सही मुस्लिम की रिवायत ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात लैलतुल क़द्र होगी और रात बड़े सुकून वाली होगी, बड़ी सुकून की जो है ये रात होगी। और दूसरे ये है कि न इस रात में गर्मी ज्यादा होगी और न सर्दी ज्यादा होगी। पहली बात तो यह है कि आजकल मस्जिदें ऐसी बनी हुई हैं, बाहर के मौसम की कोई खबर ही नहीं रहती अंदर वालों को। अब यहाँ एसी लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं, एसी के साथ माशाअल्लाह बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। बाहर का मौसम क्या हो रहा है, हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, गरज बिजलियां हो रही हैं, कुछ नहीं पता, बस बैठे हुए हैं। पहले की जो मस्जिदें होती थी वो छप्पर की बनी हुई होती थी। पहली की मस्जिदें जो है बोसीदा होती थी। पहली की मस्जिदें जो है आजकल की जैसी आलीशान जो है मस्जिदें नहीं होती थी, लेकिन नमाजी बड़ी पुख्ते होते थे। और मस्जिदें आज बड़ी आलीशान है, लेकिन नमाजियों के तरह पुख्तगी नहीं है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला हमको जिस तरह हमने मस्जिद पुख्ती बनाई है उसी तरीके से नमाजी पुख्ता बनने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। पहली अलामत यह है कि सुकून वाली रात होगी। दूसरी अलामत यह है कि गर्मी ज्यादा नहीं होगी और न सर्दी होगी। तीसरी यह है कि हवाएं और बादल कम होंगे। लैलतुल क़द्र जब होगी तो उसमें क्या होगा, हवाएं कम होगी और बादल भी कम होंगे। नंबर 4, सितारे नहीं टूटेंगे। ये जो शहाब साबित जो टूटता है ना रात में, ये नहीं टूटेंगे। और 5वीं अलामत यह है कि उस दिन जब सूरज तुलू होगा तो शुआएं हल्की होंगी, यानी हल्की शुआओं के साथ जो है वो सूरज निकलेगा। ये अहले इल्म के अक़वाल हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो बताने का मकसद यह है कि ये 5 अलामतें आपके सामने रखी गई हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अब इसमें होगा क्या रात में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात तनज़्ज़लुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते नाज़िल होंगे, वर्रूहु फीहा, उसमें रूह भी रहेंगे, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रहेंगे, बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह ताला के हुक्म से नाजिल होंगे। आजकल एक मैसेज जो है व्हाट्सएप में गर्दिश कर रहा है। अब लोगों ने व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी बना लिया, जबकि वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते करते अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये समझ रहे हैं कि व्हाट्सएप में जो आ गया वही दीन है, वही शरीयत है। किसी ने एक मैसेज भेजा था तकरीबन 2-4 साल पहले, पुराना जो है एक मैसेज गर्दिश कर रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर क़यामत तक सिर्फ 10 मरतबा आएंगे। कुरान की इस आयत से वो मैसेज छूटा है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते नाजिल होंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा जमीन पर, और फरिश्ते इतने ज्यादा होंगे जमीन पर कि हर जगह फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। ये और बात है कि वो मखलूक हमको नजर नहीं आती है,
कैसे नाजिल होते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र, फजर के तुलू होने तक सलामती रहती है। इसका मतलब यह है कि फजर के तुलू होने तक, यानी इफ्तार सहरी का जो वक्त होता है, तब तक हम लोगों को इबादत में मशगूल रहना पड़ता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 9:30 बजे अगर अजान हो रही है और 10:15 बजे जो है जमात रखी गई है तो हम आराम से जो है खा पी करके 2-4 नींदें मार करके 2-4 बिरयानी खा करके आए। नहीं, आदमी मगरिब के बाद ही से इसके लिए तलाश करना शुरू कर सकता है। मगरिब के बाद जो है आप तिलावत में, जिक्र अज़कार में, नवाफिल में, उसमें इसमें लग जाएं और सारी रात जागने और फिर जो है लैलतुल क़द्र को तलाश करने की हमको कोशिश करना है। एक तो जो है कोशिश भी करना है, दूसरे दुआएं भी करना है, खुद भी करें और अपने जो है फैमिली के साथ आप आने की कोशिश करें। और साथ में मुस्लिम उम्मत आज जो परेशान है, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मसले चल रहे हैं, उसके लिए आप अपने खुसूसी दुआओं के अंदर खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, ताकि ये जो जुल्म सितम हो रहा है हमारे मुल्क में या फिर दूसरी जगह पर, अल्लाह ताला उसके लिए खैर का मामला कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को लैलतुल क़द्र हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह ताला आखिरी अशरा मुकम्मल जागने, लैलतुल क़द्र को तलाश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौहीद पर अमल करने, शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत पर अमल करने, बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।